علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سن 1445 ہجری کا ماہ مبارک گزرتا جا رہا ہے۔ آج تیسرا روزہ ہے۔ اللہ اس کے روزے مکمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت سے بھی نوازے اور قبولیت سے بھی نوازے، اور اس میں کرنے والے سارے نیک کام، عبادات، ریاضات سب مکمل اور تسلسل سے کرتے ہوئے عید الفطر کی ساری خوشیاں، فرحتیں، مسرتیں ہمیں عطا فرمائے اور ہم گناہوں سے، لغزشوں سے، خطاؤں سے بالکل پاک صاف ہو جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں، آمین۔ اس ویڈیو میں مزید میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے روزوں میں سے چند روزے یا ایک روزہ افطار کرنے یا چھوڑنے کے لیے اللہ اور رسول نے دو چیزوں کو عذر بنایا ہے، ایک شدید بیماری اور دائمی بیماری اور سفر۔ ان دو اسباب کو روزہ افطار کرنے اور بعد میں قضا کرنے یا فدیہ دینے کے حوالے سے معقول عذر ٹھہرایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عذر روزہ چھوڑنے کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ جن عذروں کو، بہانوں کو لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ رکھے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور اجر سے محروم ہو رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے بجائے نافرمانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو لوگ روزہ چھوڑنے کے لیے سحری نہ ملنے کو یا سحری نہ کھا سکنے کو یا بیدار نہ ہونے کو یا دن میں کام کاج کرنے کو، محنت مشقت کرنے کو بناتے ہیں روزہ چھوڑنے کے لیے عذر، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روزے فرض کیے تھے تو سحری کے بغیر فرض کیے تھے، اور یہ حکم قیامت تک قائم ہے، قائم رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ سحری کی جو اجازت دی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، سحری کھا سکتے ہیں، یہ اللہ کا ایک احسان ہے، ایک انعام ہے جس کو اپنانا اچھی بات ہے، لیکن بیدار نہ ہونے کو، سحری کے لیے نہ جاگ سکنے کو یا کھانا کم کھا سکنے کو یا کھانا بالکل نہ ملنے کو اور کام کو عذر بنا کر روزہ افطار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اور عاصی ہیں، باغی ہیں۔ تو مسلمانوں کو اپنے روزوں کی فکر کرتے ہوئے روزے اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ روزے بہت اہمیت کے حامل ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری کا عظیم سبب ہے۔ ان روزوں کو دل و جان سے، قبولیت کے ساتھ اور پسند کے ساتھ، شوق کے ساتھ رکھے بغیر اللہ سے ہمیں مغفرت نہیں مل سکتی، اور روزوں کی مشقتوں کو برداشت کیے بغیر ہمیں اجر نہیں مل سکتا ہے، ثواب نہیں مل سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے غفران، مغفرت، رحمت، برکت اور نجات ملنا ناممکن ہے۔ محنت میں عظمت ہے، یہ ایک کہاوت ہے اور معقول ہے کہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، محنت کرنے سے معاوضہ ملتا ہے، محنت نہ کرنے سے معاوضہ نہیں ملتا ہے۔ ہم کسی کے ہاں کام کریں، مزدوری کریں تو ہم دیہڑی اٹھا سکتے ہیں، محنتانہ اٹھا سکتے ہیں، تنخواہ اٹھا سکتے ہیں، سیلری اٹھا سکتے ہیں، اور حقدار ہیں ہم
جتنے گھنٹے بھی ہم نے کام کیے ہیں ان گھنٹوں کے معاوضے کے ہم حقدار ہیں۔ تو اللہ نے 30 دن کے روزے ایک لمٹ بنایا ہے، ایک حد بنائی ہے اور ایک دائرہ بنایا ہے، ایک تعین کیا ہے دنوں کا اور ایام اور ساعت کا۔ تو ان ایام کو، ساعتوں کو مکمل روزوں سے گزارنا ہم پر واجب ہے، اور خواہ مخواہ کے عذر بہانے بنا کر انسان اپنے آپ کو اللہ کا باغی نہ بنائے اور دھوکے میں نہ ڈالیں اپنے آپ کو کہ مجھے بخشش ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اپنی طرف سے چند روزے رکھ کر، ایک روزہ رکھ کر، 3 روزے رکھ کر، 10 روزے رکھ کر، جمعہ رکھ کر، اتوار رکھ کر اس فرض کو چکانے کے دعوے دار ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا بیماری اور سفر کے علاوہ اسلام میں روزہ چھوڑنے اور افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، افطار کی رخصت نہیں ہے۔ یہ بات دل پر لکھ لیں، دماغ پر لکھ لیں اور اس کو سامنے رکھ کر رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے جو بھی اللہ تعالیٰ مہینے کا حساب کتاب کرے ان کو مکمل کر کے کوشش کے ساتھ روزے مکمل کرنے کی کوشش کریں دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ، تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن سکتے ہیں اور تقوی ہمارے اندر پیدا ہوا ہوگا۔ ورنہ نامعقول عذروں کو، اپنی طرف سے گڑے ہوئے بہانوں کو سامنے رکھ کر ہم روزہ توڑتے جائیں گے تو اللہ کی معصیت کا ہم شکار ہوتے جائیں گے، باغی بنتے جائیں گے، نافرمان بنتے جائیں گے، تو جنت خواہ مخواہ میں نہیں ملے گی اور ثواب خواہ مخواہ میں ہمیں نہیں ملے گا۔ تو اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو جو فانی ہے، جو عارضی ہے، اسے کام میں لائیں، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ ہماری کوششوں کو، روزوں کو قبول فرمائے اور تقوی کے تمام عوامل ہمارے اندر پیدا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے ہاں سے روبرو ہو سکیں اور جنت کے ہم حقدار بن سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔